اور پختونخوا رکھنا بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ پختونخوا اس علاقے کا بہت پرانا نام ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی جماعت نے ابھی تک دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ یا تھا کیا نہیں کیا تھا، اس کی حقیقت ابھی تک معلوم نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ۔ پنجاب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ان کی خوشحالی کا راستہ ہے، جبکہ آپ کی جماعت اسے بم سے اڑا دینا چاہتی ہے۔ کالا باغ ڈیم پنجاب کی خوشحالی کا راستہ ہمارے ڈوبنے کا راستہ ہے۔ ہمارا پورا صوبہ جو ہے یہ صرف زراعتی صوبہ ہے، اور اس زراعتی صوبے میں صرف 5 ضلع ہیں جس میں زراعت ہے۔ یہ 5 کے 5 اضلاع متاثر ہو رہے تھے، اور یہاں پہ آپ دیکھتے کہ یہاں پہ لیک بن جاتے تھے، اور یہاں پہ پھر آپ کو کوئی جو آج گرینری آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گرینری نہ ہوتی۔ اس وجہ سے پنجاب کے لیے تو اور بھی مواقع ہیں، ان کی زندگی کی خوشحالی کے لیے اللہ ان کو خوشحالی دے۔ ہم کسی کی خوشحالی کے بدنیتی سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی کی خوشحالی نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ پورا پاکستان خوشحال ہو، اور پورا پاکستان خوشحال ہو تو تب ہوگا جب پنجاب خوشحال ہوگا، کیونکہ جب 63% آبادی بدحال ہوگی تو یہ 37% جو آبادی ہے اس کی خوشحالی کا مقصد ہی کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک کہ کسی کے جنازے پہ کسی کی بارات سجانا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کی جماعت اکثر پنجاب کو استحصالی صوبہ قرار دیتی ہے، جبکہ پنجاب کی اکثریت خود استحصال کا شکار ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کا 63 نہیں میں 80% کہوں گی، سول بیوروکریسی اینڈ ملٹری بیوروکریسی، یہ دونوں جو ہیں پنجاب سے ہیں۔ تو جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ہم پنجاب کے اس غریب طبقے کی بات نہیں کرتے، اس مظلوم اور مجبور شخص کی بات نہیں کرتے، اس آدمی کی بات نہیں کرتے جو زندگی کی سب آلائشوں سے ناخبر ہے، بے خبر ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو سول اور ملٹری بیوروکریسی میں آ کے پورے پاکستان پہ حکومت چلاتی۔ صوبہ سرحد میں پشتونوں کے علاوہ دیگر قومیتوں کے لوگ بھی آباد ہیں، آپ اس کا نام پشتونخوا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا؟ کیا کسی اور صوبے میں کوئی اور قومیت نہیں ہے؟ بلوچستان میں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 49 اور 51 کی آبادی ہے، پشتونوں کی اور بلوچوں کی، اس کو بلوچستان کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ کے سندھ میں بلوچ آباد نہیں؟ کیا آپ کے پنجاب میں سرائکی اور بلوچ آباد نہیں ہے؟ کیا آپ کے پنجاب میں سندھی آباد نہیں ہے؟ اس کو کیوں آپ سندھ کہتے ہیں، پنجاب کہتے ہیں؟ اور اس صوبے کو آپ کیوں سندھ کہتے ہیں جس میں بلوچوں کی آبادی بھی ہے؟ یہاں یقیناً اور زبانیں ہیں، لیکن اکثریتی زبان جو ہے، اکثریتی قومیت جو ہے وہ پشتونوں کی ہے۔ اس لیے ہم اس صوبے کا نام پختونخوا رکھنا چاہتے ہیں، اور پختونخوا رکھنا بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ پختونخوا اس علاقے کا بہت پرانا نام ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی سرحدی صوبہ۔ اب آپ خود بتائیے آج پاکستان میں کون سا صوبہ سرحدی صوبہ نہیں؟ یا تو یہ ہے کہ ان کو بھی جنوب مغربی شمال مشرقی اسی طرح کر دیں تو تسلی ہماری ہو جائے گی، یا ہم کو ہمارا نام دیں تاکہ ہمیں اپنی تسلی ہو جائے کہ ہم بے نام نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی جماعت نے ابھی تک دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن پاکستان کو تسلیم کرنے کی نشانی سب سے پہلے یہ ہے کہ بادشاہ خان بابا پاکستان کے سب سے پہلے لیجسلیٹو جو اسمبلی تھی اس کے ممبر تھے۔ اگر ہم نے تسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ وہاں جاتے کیوں، وہ الیکشن کیوں کرتے، اور وہ وہاں پہ جا کے پاکستان کی اس صوبے کی نمائندگی کیوں کرتے؟ ہم نے اس صوبے کو تسلیم کیا، اس پاکستان کو تسلیم کیا، اس لیے اس پاکستان میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ اگر تسلیم دل سے نہ کیا ہوتا تو ہم کسی اور سے مطالبہ کرتے، ہم پاکستانی حکومت سے یہ کیوں مطالبہ کرتے کہ ہمیں ہمارے حقوق دو، ہمارے صوبائی حقوق دو۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک زمانے میں آپ کی جماعت نے پختونستان کے قیام کا مطالبہ کیا تھا؟
ایک زمانے میں کیا ہوگا جو مجھے یاد نہیں پڑتا. لوگ کہتے ہیں کہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کی حقیقت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ کیا تھا. لیکن میں نے اپنی سیاسی زندگی میں، یا میں نے جتنی زندگی گزاری خان صاحب کے ساتھ، آپ ان کی کوئی تقریر نکالیں یا باچا خان کی کوئی تقریر نکالیں ان سالوں میں، اگر انہوں نے کبھی پختونستان کا نام لیا. بعض لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ولی خان صاحب کے زمانے میں ان کی سیاست نظریاتی تھی. آپ کے سیاست میں آنے سے زیادہ زور عملی سیاست پر ہو گیا. حقیقت کیا ہے؟ دو بیسز ہے اس ملک میں، یا لوگ مذہب کی بنا پہ سیاست کرتے ہیں یا نظریات کی سیاست کرتے ہیں. یا تو یہ آپ کہیں کہ میں نے پیپل پارٹی کے نظریات کو اپنایا ہے، تو وہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ میں نے مسلم لیگ کے نظریات کو اپنایا ہے، وہ شاید میری زندگی کا آخری دن ہوگا. یا آپ یہ کہیں کہ میں نے علماء کرام کی مذہبی سیاست پہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی، تو یقینی طور پہ میں نے کبھی مذہب کو، سیاست کو ایک ساتھ، میں اس کی حامی ہی نہیں ہوں کہ مذہب اور سیاست ایک ہو. میں تو وہی سیاست کرتی ہوں جو میرے مرکز کی سیاست ہے. میرے مرکز کی سیاست ولی خان کی سیاست تھی، میرے مرکز کی سیاست اجمل خٹک کی سیاست تھی، میرے مرکز کی سیاست اسفندیار ولی کی سیاست تھی. آج بھی اگر میں سیاست کرتی ہوں تو وہی سیاست کرتی ہوں، وہی ہمارا منشور ہے، وہی آئین ہے.